السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات اوپر ہیں نیچے تشریف لے آئیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وقال تعالی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، عزیز بچوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ابتدائی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں اور درمیان سے ایک آیت پڑھی ہے۔ انشاءاللہ آج کے درس میں سورہ آل عمران سے متعلق کچھ اہم اور ضروری باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کی آخری 11 آیتوں کی تلاوت کرتے تھے۔ سورہ آل عمران میں کل 200 آیتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 11 آیتیں پڑھتے تھے، یعنی آیت نمبر 190 سے لے کر 200 تک کل 11 آیتیں آپ تلاوت کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ تو اس سے سورہ آل عمران اور بالخصوص اس کے آخری 11 آیتوں کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ضرورت کے وقت بغیر وضو کے بھی ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، اس سورہ کی شروعات الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے ہوئی ہے۔ الحی القیوم یہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ہے۔ قرآن مجید کی 3 آیتوں میں اللہ کے اسم اعظم کا بیان ہے۔ اسم اعظم کا مطلب اللہ کے ناموں میں سے جو بڑے نام ہیں، اللہ کے ناموں میں سے جو بڑے نام ہیں، تو ان بڑے ناموں میں سے الحی اللہ کا ایک بڑا نام ہے، القیوم اللہ کا ایک بڑا نام ہے۔ تو سورہ آل عمران کے شروع میں، اسی طرح سے آیت الکرسی میں، اسی طرح سے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 میں وعنت الوجوہ للحی القیوم، قرآن مجید کی 3 آیتوں میں اللہ کے اسم اعظم کا بیان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کے وسیلے سے اگر دعا کی جائے، اسم اعظم کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا جائے، دعا کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے صبح و شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں پڑھتے تھے، آپ کی ان دعاؤں میں ایک جامع دعا یہ بھی تھی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والی ذات، سب کو زندہ رکھنے والی ذات،
قیوم اے خود قائم رہنے والی ذات، اے دوسروں کو قائم رکھنے والی ذات، برحمتک استغیث، میں تیرے رحمت کے ذریعے سے تجھ سے مدد طلب کر رہا ہوں۔ اللہم اصلح لی شانی کلہ، اے اللہ تو میرے تمام کاموں کو درست کر دے۔ اللہم اصلح لی شانی کلہ، میرے تمام معاملات کو درست کر دے، تمام کاموں کو ٹھیک ٹھاک کر دے۔ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور اے اللہ پلک جھپکنے کے برابر بھی تو مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام اس دعا کا ورد کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اگر پوری دعا آپ نہ یاد کر سکیں تو کم از کم اتنا ضرور پڑھیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اسی طرح سے احادیث میں اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ دعائیں ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے ایک نبی تھے جن کو مچھلی نگل گئی تھی۔ کون سے نبی تھے وہ؟ یونس علیہ السلام۔ انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کیا دعا پڑھی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے، کسی مصیبت سے حفاظت کے لیے اللہ سے سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح سے الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ابن ماجہ کی حدیث ہے، ایک شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا تو اللہ سے کچھ مانگ رہا تھا، کہہ رہا تھا اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ احد الصمد یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ہے۔ اللہ سے دعا کر رہا تھا ان الفاظ کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے اللہ کے اسم اعظم کے حوالے سے اللہ سے دعا کیا ہے۔ اب یہ اس لائق ہے اللہ سے جو مانگے گا اس کو دیا جائے گا، جس چیز سے اللہ سے پناہ طلب کرے گا اس کو پناہ دی جائے گی۔ اسی طرح سے یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، اس حوالے سے بھی اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ دعائیں ضرور قبول کرتا ہے۔ یہ تو کچھ چنندہ الفاظ ہیں، جب ہم اللہ سے دعا کریں نا تو یوں ہی کہہ دیا کریں یا حی یا قیوم، اے احد، اے صمد، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا ذا الجلال والاکرام۔ ان الفاظ کے ساتھ، ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعائیں مانگی جائیں اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ بندے کو اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ بندہ جس چیز سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرے گا، پناہ طلب کرے گا، اللہ تعالیٰ بندے کو اس چیز سے ضرور پناہ دے گا۔ تو 3 آیتوں میں اس میں اعظم ہے۔ دیکھیے الحی القیوم، حی کہتے ہیں جو خود زندہ ہو، دوسروں کو زندگی دینے والا ہو۔ ہم بھی زندہ ہیں مگر ہماری جو حیات ہے، ہماری جو زندگی ہے، ہماری زندگی عارضی ہے، دائمی نہیں ہے، اور اللہ کی حیات ابدی ہے، دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو فنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو زوال نہیں ہے، اور اللہ خود بھی زندہ ہے، دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ زندگی دینے والا ہے۔ القیوم، اللہ خود بھی قائم ہے، دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا ہے۔ بعض مفسرین نے اس کا مفہوم یہ بیان فرمایا ہے القیوم کا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے۔ تو جب ان الفاظ سے اللہ کی تعریف کریں گے تو اللہ خوش نہیں ہوگا؟ ضرور خوش ہوگا۔ ہماری تعریف کی جائے تو کیا ہم خوش نہیں ہوتے ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ خوشامد سے خدا راضی ہے، سچ تو یہ ہے کہ خوشامد سے خدا راضی ہے۔ ہمیں اپنی تعریف اچھی لگتی ہے، اپنی تعریف پر ہم خوش ہو جاتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ جو ہر طرح کی تعریف کے قابل ہے، جب ان بہترین الفاظ کے ساتھ، اسم اعظم کے ساتھ اللہ کی تعریف کی جائے تو اللہ ضرور خوش ہوگا اور اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مرادیں پوری فرمائے گا۔ یہ سورہ آل عمران، اس سورہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 83 تک یہ جو آیتیں ہیں، نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا۔ سن 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد مسجد میں تشریف فرما تھے۔ نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا جس میں تقریباً 60 افراد تھے۔ صحابہ کہتے ہیں بڑی نفیس پوشاکیں پہنے ہوئے، بڑے عمدہ لباس زیبتن کیے ہوئے تھے، اپنے کندھوں پر نرم چادریں اوڑھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں ایسا باشوکت اور ایسا بہترین وفد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا ہو، ہم نے کبھی ایسا باشوکت وفد اور ایسا عمدہ لباس پہننے والا وفد نہیں دیکھا۔ یہ لوگ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ جب ان کی نماز کا وقت ہوا تو ان لوگوں نے جو ہے پورب کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اپنے طریقے پر اپنی نماز پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بات چیت، ان کی گفتگو شروع ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ان کے 3 عقائد تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ان کے 3 خیالات تھے۔ پہلا عقیدہ، ان کا پہلا خیال یہ تھا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں۔ اور یہ غلط عقیدہ کیوں پیدا ہوا ان کے اندر؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے تھے، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، ماں کے پیٹ سے پیدائشی اندھوں کو، کوڑھیوں کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے، مٹی سے پرندہ نما بناتے، اس میں پھونک مارتے پرندہ اڑنے لگتا تھا، آدمی کیا کھا کر آیا ہے، کیا بچا کر آیا ہے، سب کچھ بتا دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو خارق عادت چیزیں عطا فرمائی تھی، جو معجزات عطا فرمائے تھے، ان معجزات کی وجہ سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے اور کہا یہ سب تو خدائی کام ہے، یہ تو اللہ کے کرنے کے کام ہے، لہذا عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہے، اللہ نہیں ہے، ابن اللہ ہے، اللہ کے بیٹے، یعنی مریم اللہ کی بیوی ہیں اور اللہ شوہر ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے۔ یہ عقیدہ کیوں پیدا ہوا، یہ خیال کیوں پیدا ہوا؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا کیے گئے تھے۔ لفظ کن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا تھا۔ اللہ کے حکم سے جبریل امین نے مریم کے گریبان میں پھونک ماری تھی، جس سے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مریم کے پیٹ میں رہ گئے تھے اور بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تو بغیر باپ کے ان کی پیدائش ہوئی، صرف ماں سے ان کی پیدائش ہوئی، اس لیے ان کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ اللہ کے بیٹے۔ اور تیسرا عقیدہ، تیسرا خیال عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ثالث ثلاثہ ہیں، 3 خداؤں میں سے ایک ہیں، 3 خدا مل کر دنیا کا پورا سسٹم چلا رہے ہیں، دنیا کا پورا نظام چلا رہے ہیں، اللہ، عیسیٰ، مریم۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام یہ 3 خداؤں میں سے ایک ہے۔ اور یہ عقیدہ کیسے پیدا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ اپنے لیے جمع، پلیورل، جمع متکلم کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ خلقنا، ہم نے پیدا کیا، امرنا، ہمارا حکم، اور اسی طرح سے نحنو کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خود کو خطاب کیا، ہم سے اللہ نے خطاب کیا ہے۔ تو ان الفاظ سے عیسائیوں کو غلط فہمی ہوئی، مغالطہ ہوا،
اور انہوں نے باقاعدہ یہ عقیدہ گڑھ لیا کہ اللہ ایک نہیں ہے بلکہ 3 لوگ مل کر دنیا کا سسٹم چلا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گفتگو میں جو عصر کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں نجران سے آئے ہوئے عیسائی وفد کے ساتھ ہو رہی تھی، آپ نے ان کی باتیں سنی اور ایک ایک کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سارے غلط عقائد کی تردید کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں، ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں، ہم کو اسلام کی دعوت کیوں دے رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کیسے مسلمان ہو؟ تم اللہ کے لیے اولاد بھی ثابت کرتے ہو، تم خنزیر کو حلال بھی سمجھتے ہو، تم صلیب کی پوجا کرتے ہو، تم کیسے مسلمان ہو سکتے ہو؟ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے الٹا ایک سوال کر لیا، کہا اچھا یہ بتائیے عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل امین کو بھیجا، جبریل آئے اور سورہ آل عمران کی 1 سے لے کر 83 آیتیں لے کر آپ کے پاس آئے، آپ پر نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے 83 آیتیں، سورہ آل عمران کی 83 آیتیں آپ پر نازل فرمائی، اور ان عیسائیوں کے جتنے بھی شکوک و شبہات تھے، ان کے جتنے بھی باطل خیالات تھے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام باطل خیالات کی تردید فرمائی، ان کے شکوک و شبہات کا اللہ تعالیٰ نے ازالہ فرمایا، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی پورا کلیئر ہو گیا۔ ساتھ ہی ساتھ آیت نمبر 61 آیت مباہلہ کہلاتی ہے، ان کو مباہلہ کی دعوت دی گئی۔ قل تعالوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ کہیے آؤ ہم تم ایک میدان میں جا کر مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ کا مطلب کیا ہے؟ 2 فریق اگر آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، ایک فریق کا کہنا ہے کہ ہم حق پر ہیں، دوسرے فریق کا کہنا ہے کہ ہم حق پر ہیں، دلائل کے باوجود بھی کوئی بھی اپنے آپ کو غلط اور دوسرے کو صحیح سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں مباہلہ کی دعوت دی جاتی ہے، یعنی دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے لیے اللہ سے بد دعا کریں، کہیں اللہ ہم میں سے جو جماعت جھوٹی ہے، ہم میں سے جو جماعت جھوٹی ہے، اے اللہ تو اس جماعت کو ہلاک کر دے، اے اللہ تو اس پر لعنت نازل فرما، ہم میں سے جو جماعت جھوٹی اس کو ہلاک کر دے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کو لے کر نکلے، اور عیسائیوں سے بھی کہا چلو تم لوگ بھی اپنے بیوی بچوں کو بلوا لو، ایک میدان میں جمع ہو کر ہم الگ الگ سے ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہلاکت کی بد دعا کی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے لعنت کا مطالبہ کرتے ہیں، چلو ایک دوسرے پر لعن طعن کرتے ہیں۔ جب یہ باتیں اور یہ آیتیں ان عیسائیوں نے سنی تو بالکل سہم گئے، اور ان کا ایک بہت ہوشیار، بہت چالاک اور بہت ذہین آدمی تھا جس کا نام مفسرین نے عاقل بتایا۔ عاقل نے کہا کہ ہم کو تھوڑا سا وقت دیجیے، تھوڑا سا موقع دیجیے، ہم آپس میں سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے آپ کو جواب دیں گے۔ تو عاقل آیا اور اپنے لوگوں سے کہا یا معشر النصارى، اے نصارہ کی جماعت، اے عیسائیوں کی جماعت، دیکھو ہم نے یقین کے ساتھ اتنا تو معلوم کر لیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ان آیتوں سے بات ہمارے سامنے بالکل واضح ہو گئی، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت وہی ہے جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، یہ بات ہم پر واضح ہو گئی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا، عاقل نے یہ بھی کہا
کہ تم کو یہ بات بھی اچھی طرح سے معلوم ہے کہ جو قوم نبی کے ساتھ مباہلہ کرتی ہے، جو بھی قوم نبی کے ساتھ مباہلہ کرتی ہے، یعنی ایک دوسرے کے لیے موت کی بد دعا کرتے ہیں، ہلاکت کی بد دعا کرتے ہیں، تو تاریخ بتاتی ہے جس قوم نے بھی کسی نبی کے ساتھ مباہلہ کیا ہے اس قوم کے نہ چھوٹے زندہ بچے نہ بڑے زندہ بچے۔ تاریخ شاہد ہے جس قوم نے بھی کسی نبی کے ساتھ مباہلہ کیا اس کے سارے افراد ہلاک کر دیے گئے۔ لہذا سوچ لو، سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤ۔ اس کے بعد جو ہے عاقل نے اپنی قوم کو، عیسائیوں کو سمجھایا، کہا دیکھو تمہارے پاس دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے یا تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لو، یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیہ دے کر اپنے لیے امان حاصل کر لو۔ اب انہوں نے دین تو قبول نہیں کیا اس وقت، مگر جزیہ دینے کے لیے تیار ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بستی جا رہے ہیں، آپ ہمارے پاس اپنے سب سے امانت دار شخص کو بھیجیے گا۔ چنانچہ جزیہ کی وصولی کے لیے، ٹیکس کی وصولی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے امانت دار صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو مدینہ سے نجران روانہ فرمایا۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان فرمائی۔ ہر امت کا کوئی نہ کوئی امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ امین هذه الامہ، اس امت کے امین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات میں 1 سے لے کر 83 آیتوں میں جو ہے نجران سے آنے والے عیسائی وفد کے بارے میں، ان کی غلط فہمیوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے، اور کس طرح سے جو ہے ان کے غلط عقائد کی تردید کی گئی، ساری باتیں بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک بالکل آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے آدم علیہ السلام کو لفظ کن سے پیدا کیا، ویسے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے لفظ کن سے پیدا کر دیا۔ آدم علیہ السلام کے پاس تو ماں اور باپ دونوں نہیں، مرد عورت کوئی نہیں، بغیر ماں اور باپ، بغیر مرد اور عورت کے اللہ تعالیٰ نے صرف مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کی پیدائش کو تو تم مان لیتے ہو، وہاں نہ مرد ہے نہ عورت ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق، ان کی پیدائش کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ وہاں عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں مرد گرچہ نہیں ہے مگر عورت کا وجود تو ہے، مریم علیہ السلام تو ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ دیکھیے انسانوں کی تخلیق کے 4 طریقے بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 طرح سے انسانوں کو پیدا کیا، بغیر ماں باپ کے۔ کس کو پیدا کیا اللہ نے؟ آدم علیہ السلام۔ صرف ماں سے بغیر باپ کے کس کو پیدا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ صرف مرد سے بغیر عورت کے کس کو پیدا کیا؟ حوا علیہ السلام کو۔ اور عام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرد ایک عورت ماں باپ سے پیدا فرمایا۔ تو انسانوں کی پیدائش، انسانوں کی تخلیق کے 4 طریقے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کو، ان کی پیدائش کو اپنی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی قرار دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان حقائق پر کما حقہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے باطل خیالات اور باطل افکار و نظریات سے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی گئی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہر مشکل، ہر وبا، ہر بلا، ہر مصیبت سے اللہ ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ مصائب و آلام کو اللہ تعالی ہم تمام کے لیے نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ہمارے یہاں آنے، بیٹھنے اور سننے کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔